الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء 10 أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز حضرات اور عزیز بھائیوں، ابھی میں نے پارے 1 کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی. اس میں اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا. خود یعقوب علیہ السلام بھی نبی اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی، بہت بڑے نبی وہ بھی. بلکہ روایتوں میں ہے کہ ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ. اس کے بعد جتنے انبیاء پیدا ہوئے سب انہی کے خاندان و نسل سے پیدا ہوئے. تو اس سے اندازہ ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں، جن کے باپ دادا اور چچا پیغمبر، جن کی اولاد، جن کی نسلوں میں انبیاء. بلکہ بائبل کی ایک روایت کے مطابق یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا وہ بھی ایک پیغمبر رہے. تو اتنے نبیوں کے خاندان میں بسنے والے ایک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہو گیا، ہم سب کو اندازہ ہے جب کوئی آدمی انتقال کرنے والا ہو یا اندازہ ہو کہ اب تب میں چند گھنٹوں کا مہمان ہے، تو ایک محبت کے خاطر پورا خاندان وہاں جمع ہو جاتا ہے. اولاد، بچے، بھائی، بہنیں سب آتے ہیں. انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے، محبت کا تقاضا بھی ہے، انسانیت کا تقاضا بھی ہے، سب کو آنا بھی چاہیے، ہوتا بھی ہے. یہی ہوا کہ ان کے 12 بچے تھے اور ان کا پورا خاندان تھا، سب کا سب جمع ہو گیا. تو اس وقت ابا جان نے اپنے ان سارے بچوں سے ایک سوال پوچھا. قرآن اسی کا تذکرہ کر رہا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جب حضرت یعقوب علیہ السلام اب تب میں انتقال کرنے والے تھے، اس وقت اپنے بچوں سے انہوں نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں
میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر، کیا سوال پوچھ رہے ہیں پیغمبر؟ جبکہ باپ دادا میں پیغمبر موجود ہیں، خود اپنے بچوں میں پیغمبر موجود ہیں، خود اتنے بڑے پیغمبر، اتنے بڑے نبی ہیں، اس گھرانے میں، اس خاندان میں فرشتے کتنے ہزاروں دفعہ آئے ہوئے ہوں گے، ذرا اندازہ لگائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یہ ان کے باپ دادا ہیں، ان کے گھر میں کتنے دفعہ انبیاء، کتنے دفعہ فرشتے ان کے ہاں تشریف لائے، اور خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہی لے کر آنے والے فرشتے کتنے سو دفعہ آئے ہوئے ہوں گے، اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہبری کے لیے کتنی دفعہ فرشتے آئے ہوئے ہوں گے، اللہ کی طرف سے وہی کتنی دفعہ اتری ہوئی ہوگی۔ اتنا بابرکت گھرانہ، اتنا شریف گھرانہ، اور یہاں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ ایسے پاکیزہ گھر میں جب ایک باپ انتقال ہو رہا ہے، اپنے بچوں سے کیا سوال کر رہا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹے ذرا یہ تو بتاؤ، میں اب تک تو میں رہا، میں تمہاری نگرانی کرتا رہا، ہر اعتبار سے تمہاری میں حفاظت کرتا رہا، تمہیں میں کبھی بہکنے نہیں دیا، کبھی میں تمہیں غلط راستے پہ جانے نہیں دیا، میں نے اپنا باپ کا حق میں نے ادا کیا، دنیوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے میں نے کبھی غلط راستے پہ تم کو نہیں ڈالا، اگر تم چلے بھی گئے میں نے ایسی رہبری کی کہ تم دوبارہ واپس حق کے راستے پہ آ گئے۔ اب یہ بتاؤ، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرے بعد بس تمہارا ذمہ دار تو بس اللہ ہی ہے، مجھے اتنا تو اطمینان دلا دو کہ تم میرے بعد غلط راستے پر تو نہیں جاؤ گے۔ ما تعبدون من بعد، یہ بتاؤ میرے بعد تم کس رب کو مانو گے؟ وہ خاندان تو وہ تھا جس میں نبیوں کا خون چل رہا ہے، وہ نبی کے بچے ہیں، بچوں میں بھی انبیاء موجود ہیں۔ انہوں نے فرمایا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون۔ بچے، جسے کہاوت ہے بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہوا کرتے ہیں، باپ بڑی سوچ والا ہے تو بچوں میں بھی وہ سوچ منتقل ہوتی ہے، باپ اچھے اخلاق والا ہے، اولاد میں وہ اخلاق منتقل ہوتے ہیں، باپ عبادت گزار ہے، دیندار ہے، خدا کا خوف رکھنے والا ہے، اولاد میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور باقی رہتا ہے۔ تو بچوں نے کہا قالوا نعبد الہک، سیدھے سیدھے وہ کہہ سکتے تھے ابا جان آپ کیوں گھبراتے ہیں، ہم تو آپ کے خدا کو ہم اپنا خدا مانتے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ یوں کہا اپنے ابا کو اطمینان دلانے کے لیے، نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان ہم نے اس رب کو اپنا رب مانا ہے جو تمہارا بھی خدا ہے، اور تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا ہے، اور تمہارے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام کا خدا ہے، تمہارے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خدا ہے، وہی خدا ہمارا بھی ہے، آپ مطمئن رہیے، نحن لہ مسلمون، ہم اسی کے آگے اپنا سر جھکانے والے، کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، لیکن ہم مذہب نہیں بدلیں گے، ہم کبھی اس رب کی نافرمانی کبھی نہیں کریں گے، ہم اس رب کو چھوڑ کر کسی غیر کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، لہذا ابا جان آپ مطمئن رہیے، ہم کبھی مذہب بدلنے والی ہم قوم نہیں ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے، ایک پیغمبر کو خوف یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے بعد میں کہیں علاقے کے حالات سے متاثر نہ ہو جائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے ایسا سوال کیوں کیا؟ حالانکہ سوال یہ کر سکتے تھے میرے بچوں میرے بعد نماز نہ چھوڑنا، اللہ کے نافرمانی نہ کرنا، والدین جس راستے پہ تم کو ڈال کے گئے اس راستے سے کبھی نہ بھٹکنا، اور مذہب کی جو کتاب جس کی رہبری کر رہی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنا۔ ہو سکتا ہے باپ یہ نصیحت کرتے ہیں، لیکن باپ نے نصیحت کچھ اور انداز کی ایسا کیوں کیا؟ مفسرین نے لکھا اس لیے کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں رہتے تھے اس زمانے میں، ایجپٹ میں، وہاں تقریباً علاقے میں رہنے والے لوگ مشرکین تھے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے،
ہر پتھر کی پوجا کرنے والے اور ہر درخت کی پوجا کرنے والے، خدا کی جتنی انمول قدرت کی چیزیں ہیں ان سب کی پوجا پاٹ کرنے والے، یہاں تک کہ پانی کی بھی انہوں نے پوجا نہیں چھوڑی ہے، درخت اور جھاڑ کی پوجا انہوں نے نہیں چھوڑی ہے، اور چھوٹے چھوٹے جانور تک کی انہوں نے پوجا کر ڈالی ہے۔ یہی حال اس زمانے کا بھی تھا۔ تو مسلمان اس زمانے میں کم تھے، اکثریت مشرکین کی تھی۔ چاند کی، سورج کی، رات کی، دن کی، بارش کی، دھوپ کی، سب کی پوجا ہوا کرتی تھی، ستاروں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سارا منظر اپنی زندگی میں دیکھا تھا، اس لیے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹے کہیں ایسا نہ ہو کہ اکثریت یا اقلیت مسلمانوں کی اقلیت ہے اور مشرکین کی اکثریت ہے، یہ بہت زیادہ ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی اکثریت سے، ان کے ماحول سے تو متاثر ہو کر میرے بعد کہیں اس پوجا پاٹ میں نہ لگ جانا، اس سے متاثر نہ ہو جانا، ان چیزوں کو خدا کا شریک نہ سمجھنا۔ واقعی ایک باپ کی دور اندیشی ہوا کرتی ہے، دور کی سوچ ہوتی ہے، ایک باپ ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے اولاد کے تعلق سے اتنی دور کی سوچ رکھے کہ میرے بعد میرے گھرانے میں، میرے بعد میرے خاندان میں، میرے بعد میرا خون جن جسموں میں چل رہا ہے ان کے اندر بے دینی کا اثر بھی نہ پیدا ہو۔ یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے آنکھوں کے سامنے جن اولاد کو میں نے گود میں پالا، انگلی پکڑ کے ان کو چلایا اور ان کو گود میں اٹھا کے میں نے ان کو بڑا کیا اور ان کے لیے میں نے خون پسینے کی گاڑی کمائی لگا دی اور ان کو پالنے اور پوسنے کے لیے میرے بال سفید ہو گئے اور ان کو بڑا کرتے کرتے میری کمر جھک گئی، میری ہڈیوں کا گودا سوکھ گیا، یہاں تک کہ میری عمر آخری حد تک پہنچ گئی۔ ان بچوں کو میں نے اس حد تک پالا اور پوسا بڑا کیا۔ اگر یہی بچے غلط راستے پہ چلے گئے تو انہوں نے باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا گویا۔ یہ تھی فکر اس پیغمبر کی کہ جس کے اوپر کا سلسلہ بھی نبیوں کا، ان کی اولاد میں بھی انبیاء موجود ہیں۔ تو اتنے بڑے پیغمبر کو اپنے بچوں کے بہکنے کی، گمراہ ہو جانے کی اس بات کی فکر تھی کہ ایسا نہ ہو علاقے کے حالات سے میرے بچے یا میرے پوتے متاثر نہ ہو جائیں، متاثر ہو کر وہ کہیں کفریہ اور شرکیہ کام نہ کرنے لگ جائیں اور دوسرے مذہب کے طور طریقے کو اپنانے والے نہ بن جائیں۔ یہ فکر تھی اس باپ کی جو پیغمبر ہے۔ میں اور آپ تو اس نسبت کے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں، نہ ہمارے باپ دادا میں کوئی پیغمبر ہے، جہاں ہمارے اولاد میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہے ہماری نسلوں میں۔ مجھے اور آپ کو کتنا زیادہ فکر مند ہونا چاہیے اس موقع پر۔ ہماری اولاد بھی ہے، ہمارے آل اولاد ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ان کے تعلق سے مجھے اور آپ کو اتنا زیادہ فکر مند ہونا ہے اور ہر ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ میرے بعد میرے گھر میں، میرے بعد میرے خاندان میں کیا یہ میری جیسی فکریں، میرے جیسے اعمال، میرے جیسی دینداری باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ واقعی اگر یہ بات سوچیں گے رات کی نیند اڑ جائے گی، دن کا چین ختم ہو جائے گا، سکون کی زندگی ہم نہیں گزار پائیں گے، کیونکہ ہم اپنی نسلوں کے تعلق سے کیا مطمئن ہو سکتے ہیں؟ کیا اگر میں جب تک ہوں، چلو میرے ساتھ میرے بچے نمازی بن رہے ہیں، چلو میرے ساتھ میرے بچے دین کے کام بھی کر رہے ہیں، میرے چلے جانے کے بعد کیا میرے بچے نماز کے پابند رہیں گے؟ کیا میری بچیاں شریعت کی پابند رہیں گی؟ یا میرے خاندان کے افراد، میرے بھائی بہنیں یا ان کی آل اولاد، کیا وہ سب کے سب دین و اعمال کے پابند رہیں گے؟ کوئی امید نہیں ہے۔ ایک پیغمبر اپنے اولاد کے تعلق سے مطمئن نہ ہو، ان سے سوال کرنے کے بعد اطمینان ان کو ملا ہو، کیا ہم اپنی نسلوں کے تعلق سے اتنے فکر مند ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے اس موقع پر یہی بات عرض کرنی ہے، مجھے بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اس موقع پر۔ جو باپ ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، جو خاندان کے بڑے ہیں، ان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، وہ آئندہ ہماری اس نسلوں کی فکروں کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ بچے ہمارے بعد دیندار بنیں گے یا بے دینی کے عالم میں بہک جائیں گے۔ جو بات یعقوب علیہ السلام کو فکر مند کرا رہی تھی، وہی بات اس ملک میں مجھے اور آپ کو فکر مند کرا رہی ہے۔ فکر لینا پڑے گا مجھے، کیونکہ یہاں اقلیت میں ہم ہیں، اکثریت میں وہی لوگ ہیں جو اس زمانے کے تھے، مشرکین،
پوجا پاٹ کرنے والے، دیوی دیوتاؤں کو اور پتھروں کی پوجا کرنے والے اکثریت یہاں اس ملک میں بھی ہے، اور ہمارے بچے انہی کے ساتھ کھیلتے اور اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور انہی کے ساتھ اپنے بچپن انہوں نے گزارا ہے، انہی کے ساتھ اپنی جوانی گزارنی ہے، اور انہی کے ساتھ جوانی کے بعد بھی ان کو کام کاج بھی کرنا ہے، تجارت، معاملات، معاشرت، اور ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور یہ ہو بھی رہا ہے۔ اور ہمارے اپنے بچپن کے دوست، ہماری جوانی کے دوست، کلاس کے دوست، اور کوئی ڈیوٹی اور معاملات، معاشرت میں، تجارت میں لگا ہوا ہے، ان سب کے دوست احباب غیر مسلم ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن فکر وہی ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور جھولتے، اور ان کے ساتھ پڑھتے اور پڑھاتے، کہ ایسا نہ ہو ہم غیر مسلموں کے اعمال و افعال سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اگر ہم ان کے کام و کرتوت سے متاثر ہوں گے پھر تو حال وہی ہوگا۔ ہمیں فکر مند ہونی چاہیے ایک باپ ہونے کے ناطے، گھر کا بڑا اور ذمہ دار ہونے کے ناطے، کیا میرے اور بچے اور بچیاں کیا ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں جو غیروں کی تہذیب، غیروں کا طور طریقہ، غیروں کی پہچان ہے؟ اگر ایسا کوئی عمل ان کی زندگی میں ہے تو فوراً روک لگانی پڑے گی۔ اگر روک آپ نہیں لگائیں گے پھر ان کے تعلق سے آپ مطمئن نہیں رہ سکتے کہ وہ اسلام پر باقی رہیں گے۔ بڑی توجہ کی بات ہے، میں بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ ذرا اپنے بچوں پہ آپ غور کیجئے کہ آپ کے بچے کیا شریعت کے اتنے پابند ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں غیروں کی تہذیب، غیروں کے طور طریقے کوئی ہیں؟ اگر ہیں تو فوراً متوجہ ہونا ہے، فوراً توجہ ڈالنا۔ ایک مثال میں عرض کروں، جیسے یوم پیدائش منانا، برتھ ڈے منانا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کیا مسلمانوں کا؟ آپ سب کہیں گے ہرگز نہیں، آپ کے بچے بھی کہیں گے ہرگز مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ معلوم ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے، مسلمانوں کی تہذیب میں داخل نہیں ہے، اور اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ پھر بھی تقریباً اگر کہا جائے 90% مسلمان دیندار سمجھے جانے والے، صف اول کے نماز پڑھنے والے، جن کے چہرے مہرے پہ اسلام کی جان اور پہچان موجود ہے، وہ سب کے سب یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ وہ ساری سہولتیں کون کر رہا ہے؟ وہی دیندار باپ کر رہا ہے۔ اس کے لیے کیک لا کے وہی دیتا ہے، موم بتیاں وہی لا کے جلاتا ہے، اور اس بچے کی ماں اس کے لیے اچھے کپڑے لاتی ہے، اور خاندان کے سارے لوگ اس دن دعوت میں پہنچ کر ان کے لیے تحفے تحائف پیش کرتے ہیں۔ ایک بچے کا برتھ ڈے، اس کی یوم پیدائش کے موقع پر سارا خاندان ایک کفر و شرک کے کام کو کرنے لگتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ اس بچے کے تعلق سے کیا مطمئن ہو سکتے ہیں میرے بعد میرا بچہ دین پہ کھڑا ہوگا؟ وہ تو کھلی آنکھوں کے سامنے، آپ کے کھلے آنکھوں کے سامنے دین کے اجالے میں ایک کفر کا کام کر رہا ہے، پورا خاندان اس کام پہ خوش ہے، اور پورا خاندان اس کفر کے شرک کے کام میں ساتھ بھی دے رہا ہے۔ کہ کفر شرک نہیں ہے یہ؟ اللہ اکبر! یہی تو خوف تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہیں میرے بچے، کہیں میرے پوتے، کہیں میرے نواسے یا میرے خاندان کے بچے کہیں ایسا کوئی کفر شرک کا کام کرنے نہ لگ جائیں۔ اگر ایک کفر کا کام بھی، ایک کسی دوسری بے دین قوم کے کسی طریقے کو اپنانا، یہ بھی تو کفر شرک ہے۔ یہی خوف کھایا جا رہا تھا اتنے بڑے پیغمبر کو، اسی لیے انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کو رب مانو گے؟ بچوں نے کیا کہا تھا؟ ہم اسی کو رب مانیں گے جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کے بھی رب ہے، وہی اللہ ہمارا بھی ہے۔ لہذا ہم اس معاملے میں کبھی غیروں کے تہذیب کو ہم نہیں اپنائیں گے، غیروں کے طریقے کو، مشرکانہ طور طریقے کو اپنی زندگی میں ہم کبھی جگہ نہیں دیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اب مجھے سکون ہے، اب مجھے اطمینان ہے، میرے بعد میرے بچے مشرکانہ طور طریقے کو اپنانے والے نہیں ہیں۔ جیسی یعقوب علیہ السلام ایک باپ تھے، ان کی ایک اولاد تھی، لہذا میں اور آپ بھی بہت سارے اس میں باپ بیٹھے ہیں۔
آپ کو ایک اندازہ لگانا ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد یہ کام کر رہی ہے تو ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں. میں نے ایک مثال دی ہے، ورنہ تو اس کے علاوہ سووں کام ہماری اولاد ایسے کر رہی ہے جو کفر و شرک کے طور طریقے میں داخل ہے. آگے بڑھ کے عرض کروں کہ ہمارے بچے ایسی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جہاں 100% کفر و شرک کے کام ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسکولوں سے ہٹا دیا جائے، کفر و شرک والے کام ہیں چلو وہاں سے ہٹا دیں گے، نہیں، وہاں آپ کے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، لیکن نگرانی ایسی کرنی ہے کہ ہمارا بچہ ان کفر و شرک والے کام نہ کر سکے. جیسے ایک پیریڈ میں جو ترانہ پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں وندے ماترم کا، اگر آپ اس کا ترجمہ آپ پڑھیے کبھی تو آپ کو اندازہ ہوگا ایک ایک شعر میں، ایک ایک لائن میں، اس کے ایک ایک جملے میں کفر و شرک بھرا ہوا ہے. اور حضرات علماء نے مستقل ایک مسئلہ لکھا ہے، جو آدمی اس کو پڑھے گا وہ اس کا اسلام نکل جائے گا. ہم سب کو معلوم ہے ہمارے بچے ہر دن یہ پڑھ رہے ہیں، یا ایسے بھجن یا ایسے جو بھی اسکول میں پیریڈ کرائے جا رہے ہیں، جو بھی وہاں پڑھایا جاتا ہے، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. کیا یہ ہمارے بچے کفر و شرک میں داخل ہو رہے ہیں؟ پھر بھی ہم مطمئن بیٹھے کہ ہمیں اس پر فکر مند نہیں ہونا چاہیے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے ہم اپنے بچوں کی ایسی کڑی نگرانی رکھیں، اپنے بچوں کی اسلام و اعمال کے تعلق سے ان کی حفاظت کریں اور ان کو اس کا پابند بنائیں. اپنی آنکھوں کے سامنے ہمارا بچہ نمازی و دیندار بنے، اور ہمارے بچے کی زبان سے کبھی کفر و شرک کے الفاظ نہ نکلیں، اور اس کی زندگی سے اعمال و افعال بھی کفر و شرک کے نہ نکلیں. لہذا اس بات کی ذمہ داری میرے اور آپ کی ہے. ان ساری برائیوں سے اپنی نسلوں کو بچانے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے ان بچوں کو دین کی تعلیم دلوائی جائے. ان کا بچپنا ہے، یوں سمجھو کہ ابھی کولی ڈھالی ہے، کچی ڈھالی ہے، اس کو جیسے جھکاؤ وہ جھک جائے گی. یہی جب سوکھ جائے آپ جھکا نہیں سکتے، وہ ٹوٹ جائے گی. لہذا یہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں، ان بچوں کو دین کی تعلیم دلوانا یہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے تابع ہیں، آپ کی تابعداری اور آپ کی وفاداری کرتے ہیں. آپ کے ایک اشارے پہ وہ جھک جاتے ہیں، ایک اشارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ جو کہیں اور آپ کی وہ وفاداری اور اطاعت کرتے ہیں، اور آپ کی ہر بات کو ماننے کا ان کی بچپنے میں یہ مزاج ان کا ہے. لہذا ایسے موقع پہ ان کی اس عمر سے پورا فائدہ اٹھا کر اب ان بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں. اس ملک میں اس وقت سب سے بڑی ضرورت آج ان دینی مکاتب کی ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو بچپنے میں دین نہ سکھایا، آئندہ ہرگز آپ ان سے کوئی امید نہیں رکھ سکتے. اس لیے کہ بچپنے میں ان کے دل و دماغ میں جو چیز ڈالی جا رہی ہے آج ان اسکولوں کے سلیبس کے ذریعے سے اور ان اسکولوں کی تعلیم و تہذیب کے ذریعے سے، وہ کفر و شرکانہ طور طریقے ہیں. وقت نہیں ہے، ایک مختصر ایک بات عرض کر کے میں بات ختم کروں کہ اب جو نیا جو سلیبس آیا ہے، نیو ایجوکیشن جو پالیسی آئی ہے NEP، جو اس پالیسی کے مطابق اسکولوں کا نظام بدلا ہے اور یہاں کا سلیبس بدلا ہوا ہے، یہ سب ہندوتوا سے بھرا ہوا ہے. آپ کو اس کی جانکاری رکھنا بہت ضروری ہے. یہ ہندوتوا سے بھرا ہوا سلیبس ہے. یہ سب ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہے جیسے چونٹی اور ہاتھی کا مقابلہ ہے. ان سلیبسوں میں اس میں جو اسباق آئے ہوئے ہیں، جو سبق ہیں، ان سبق میں سے ایک بات میں عرض کروں، 6ٹھی کلاس کی کتاب میں غالباً اس میں ایک سوال لے آیا ہے ماحولیات کے تعلق سے. اس سوال کے 10 نمبر ہیں. جو بچہ اس سوال کا جواب لکھے گا اس کو 10 نمبر ملیں گے. جو اس کو نہیں لکھے گا وہ بچہ فیل ہو جائے گا. سوال یہ ہے، تمہارے گھر کے 50 میٹر سراؤنڈنگ میں کتنی مندریں ہیں، کتنے دیول ہیں، اور کون سی مندر میں کون سی دیوی رکھی گئی ہے، اس دیوی کا نام، اور اس کی پوجا کون سے موسم میں کس ضرورت کے لیے کس کی پوجا کی جاتی ہے.
اور پوجا کا طریقہ کیا ہے، بچے کو یہ سارا جواب اس کو لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس پوجا کے طریقے کو کر کے بتانا ہے اس کو۔ اگر یہ لکھے گا تو اس کو 10 نمبر ملیں گے، نہیں لکھے گا اس کے 10 نمبر کٹ جائیں گے، وہ اب پاس نہیں ہو سکے گا۔ اس بچے کو کیا پتا، اس کو تو بس پاس اور فیل کا مسئلہ ہے، اس کو تو مجھے تو فیل نہیں ہونا ہے، اس کو مذہب کا اندازہ بھی نہیں ہے، اس پوجا پاٹ کا طور طریقے سے مجھے کیا تعلق ہے، کیونکہ بچپن سے کبھی اس نے جانا نہیں ہے میرا رب کی عبادت کیسے ہوتی ہے، میرا خدا کون ہے، میرے خدا کی قدرت کسے کہتے ہیں، اس نے کبھی جانا اور پہچانا نہیں ہے، لہذا وہ ان ساری دیوی دیوتاؤں کی جان پہچان وہ رکھے گا، کون سے موسم میں اور کون سے کام کے لیے کس کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس کی عبادت کا طور طریقہ کیا ہے، اس کو پوجا کیسے کی جاتی ہے، ہاتھ کیسے جوڑنا ہے، اور کیسے بیٹھ کر انگلیاں کہاں رکھنا ہے، اور آنکھ بند کر کے اس کو کون سا لفظ کو استعمال کرنا ہے، یہ سارا طریقہ اس بچے کو بتانا پڑے گا، چاہے وہ بچہ مولانا کا ہو، چاہے وہ بچہ دیندار گھرانے کا ہو، چاہے وہ بچہ وقت کے سب سے بڑے دیندار انسان کا ہو، لیکن وہ بچہ ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ جب وہ کرے گا ذرا آپ اندازہ لگائیے کیا اس کا ایمان اس کے پاس باقی رہے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ اب یہ سب کچھ سلیبس کی شکل میں آ چکا ہے، ہمارے بچوں کو پاس ہونے کے لیے وہ سب کچھ کرنا پڑے گا، چاہے وہ میرا بچہ ہو چاہے آپ کا بچہ ہو۔ اب کیا کریں گے اس کے لیے؟ سلیبس تو ہم بدل نہیں سکتے، حکومت سے ہم ٹکر نہیں لے سکتے، ہم اپنی اسکول کھولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، اگر اپنی اسکولیں کھولی بھی جائیں تب بھی تو سلیبس وہی آئے گا پھر تو۔ لہذا اس کی آسان شکل یہی ہے، اس کو پڑھاتے ہوئے اپنے بچوں کی ایمان و اعمال کی فکر کی جائے، اس کے لیے مکاتب کی تعلیم کی اہمیت پیدا کی جائے۔ ہمارے مسلمان گھرانے کا کوئی بچہ دین کی تعلیم سے خالی نہ رہے۔ اگر آپ اس کو ہلکے میں اگر لیں گے، یاد رکھیے آپ کا بچہ بولتے ہوئے ہمت نہیں ہو رہی ہے، مسلمان باقی نہیں رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا۔ آپ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں گے میں نمازی ہوں، میرے باپ دادا دیندار حاجی صاحب تھے، میرے اولاد بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں، اور میرے پوتے اور نواسوں کا حال کیا ہوگا اگر آپ ان کو دین و اعمال نہیں سکھائیں گے؟ یاد رکھیے آپ کی نسلوں میں مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ آج یہ اس ملک میں ہم نے یہ سارے منظر دیکھ رکھے ہیں، آج یہ سارے منظر نظر بھی آ رہے ہیں، اس کے بعد کی نسلوں کا کیا حال ہوگا ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا ہے۔ آج کے 15-20 سال بعد کا ماحول کو اگر ابھی سے آپ سوچیں گے، اگر ان بچوں پر محنت نہیں ہوگی، اس کے بعد یہی بچے وہ ہوں گے جو ان مسجدوں کو تالا ڈالنے والے، اذانوں پہ پابندی لگانے والے، حجاب اور پردے پہ پابندی کرانے والے، اور زبان سے کلمہ کے الفاظ اور اللہ کے پاکیزہ نام کو لینے پر پابندی لگانے والے، یہی مسلمان قوم ہوگی۔ اس منظر کو دنیا نے دیکھا ہے۔ ٹرکی جہاں 600 سال اسلامی مملکت تھی، اسلامی حکومت 600 سال سے زیادہ تھی، اس ملک میں ایک زمانہ اسی بھی آیا وہاں اذانوں پہ پابندی لگ گئی، قرآن پر پابندی لگ گئی، جس گھر میں قرآن ہو ان کو پھانسی کی سزا۔ اذان 30 سال گزر گئے، مسجدوں میں پابندی بند۔ یہ پابندی لگانے والے کون تھے؟ یہ مسلمان تھے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ پابندی لگانے والے کون تھے؟ جو انہی اسکولوں میں ایسے کفر و شرک کے عقیدے کو پڑھنے والے بچے تھے۔ جب وہ اس اقتدار پہ آئے، جب ملٹری میں آئے، جب حکومت کے عہدوں پہ وہ بیٹھے، کیونکہ کفر و شرک کے ماحول میں پلے اور بڑے تھے، جس کی وجہ سے اسلام ان کے دل میں جگہ نہیں پایا تھا، لہذا ان کو اسلام سے نفرت پیدا ہو گئی، اسلامی اعمال سے نفرت پیدا ہو گئی، اسلامی احکامات سے نفرت پیدا ہوگی، نماز سے، روزے سے، تلاوت سے، قرآن سے، اللہ کے پاکیزہ نام سے تک ان کو نفرت پیدا ہو گئی۔ مسجدوں کو استبل گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ انہوں نے بنا دی۔ یہ دنیا نے اس منظر کو دیکھا ہے، اس ملک میں وہی کام کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگی تھی اسلام کو مٹانے کی، اس نئی نسل کے اندر سے اسلام کی حقانیت کو ختم کرنے کی پوری کوشش کے لیے اسلام دشمن طاقتیں تیار بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اتنا مست ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی ہرانے والا دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کو کوئی نہیں ہرائے گا، آپ کی نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔
ہمارے بعد ہماری جو نسلیں ہمارے خاندان کا نام روشن کرنے والے جو ہیں وہی ہمارے خاندان کے نام کو روشن کرنے کے بجائے مٹی میں ملانے والے ہیں، بلکہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بچے خود نشانے پہ آئیں۔ لہذا ہمارے بزرگان دین اس وقت جتنے اکابرین ہمارے ہیں وہ سب اس وقت متوجہ کرا رہے ہیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلوائیں، چاہے نہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ وقت دین کی تعلیم کے لیے متوجہ کرائیں۔ جیسے اسکول کے لیے، ٹیوشن کے لیے اور ان کے ہوم ورک کرانے کے لیے آپ فکر مند ہیں، ان کے اچھے لباس کے لیے، اچھی کتابیں، اچھی بیاگ، اچھی سواری کے لیے آپ ان کو فکر مند کرا رہے ہیں، لہذا اس سے زیادہ کہیں آپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلوانے، بلکہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا، آپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلوانے کے تعلق سے کتنا زیادہ فکر مند ہونا ہے، بھوک لگے گی کھانے سے زیادہ، پیاس لگے گی پانی سے زیادہ، بیمار ہو جائیں دوا سے زیادہ، نیند آ جائے بستر سے زیادہ، عید بارات کا موقع آ جائے نئے کپڑوں سے زیادہ ان کے اپنے بچوں کے دین و اعمال کے آپ جب تک فکر نہیں کریں گے تب تک آپ کا بچہ اسلام پر باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ واقعی فکر مندی کی بات ہے۔ لہذا اب مکاتب ہر جگہ کھل گئے ہیں، جہاں آپ کو سہولت ہو ہر جگہ پر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری یہ نسلیں دین سیکھیں گی، خدا و رسول کو پہچانیں گی، اور ایک دن وہ بھی آئے گا وہ نمازوں کی نہیں تہجد کی پابند بنیں گی اور اللہ کے لیے اپنے جان اور مال کو لگانے بلکہ اپنی جان کے نذرانے خدا کے لیے پیش کرنے پر تیار ہوں گی، ورنہ وہ دن دور نہیں، وہ برا دن بھی ہمیں دیکھنا نہ پڑے کہ ہمارے لیے دین کے رکاوٹوں میں بننے کے لیے ہماری یہ نسل بھی آگے بڑھے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے تعلق سے آپ حضرات فکر کریں، آپ اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجیں، اور مکاتب کی جو ترتیب ہے عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، آپ کے بچے کی سہولت جس وقت ہوگی اس وقت آپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم ضرور دلوائیں۔ ایک بچہ بھی ہمارے اس محلے کا، ہمارے اس گاؤں کا، ہمارے خاندان کا ایک بچہ بھی دین کی تعلیم سے محروم نہ رہے، اس کی آپ کو فکر کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔